میں کھا رہا ہوں مزیدار کریم چاٹ. اور میں آج زندگی میں پہلی دفعہ ٹرائی کرنے لگا ہوں مزیدار آئس کریم چاٹ. ساتھ ساتھ تو ہم کھائیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے میرے پاس ایک بڑی مزے کی اسٹوری آج آپ کو بتانے کے لیے. یہ اسٹوری ہے ایک ایسی مووی کی جو کہ ابھی ریسنٹلی کافی مشہور بھی ہو گئی تھی پاکستانی کراؤڈ میں. ٹرکش مووی ہے، اس کا نام ہے دابے. کہ بہت زیادہ پارٹس ہیں جس میں سے ایک جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا جو کہ دابے 6 ہے، جس کا نام ہے دابے دا پوزیشننگ. اب سینز کچھ ایسے ہیں، میں نے بھی وہ مووی ٹیکنیکلی ٹرائی ہی کی تھی اور اس مووی نے میری زندگی خراب کر دی. جیسے آج ہی میں تھیراپی سیشن کر رہا ہوں. اچھا، فوڈ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ. اسکیری تھی بہت. کافی زیادہ. میری زندگی کی سب سے اسکیری فلم تھی وہ. آئس کریم چاٹ کیسے؟ مزے کی ویسے اٹس ناٹ بیڈ. میں ٹرائی کر سکتا پتہ ہوں. میں ایکچوئل میں کیوریس ہوں. ایکچوئل میں ایم شیور کیوریس ہو گئے، لیکن اپنی کھانی تھی نا. ہاں کرونا ہے ویسے. کرونا میں نہیں چلو یہ کھا لو یار، کوئی بات نہیں. تمہارا کرونا کیا ہی کہے گا مجھے. مزے کی. مینگو آئس کریم ہے یار. بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. آئس کریم کے اندر فروٹس ڈال دو اور اب آپ اگر ریڈی ہیں اپنی سیٹ بیلٹس پہن لیں، کیونکہ علی چٹھا ہمیں سنانے والا ہے اس کی زندگی کی اسکیریسٹ مووی کی پوری اسٹوری. اور اس میں ہوں گے اسپوائلرس. اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو ابھی ویڈیو پاز کریں اور فلم دیکھیں. اگر پھر واپس آئیں. ہاں، اور واپس آئیں سنیں گے اس کی کہانی کیا ہے. اس میں بیسکلی اب ہوتا ہی ہے، شروع سے سنانی ہے کہ وہ ایلیمنٹ بتاؤں گا جو کہ اسکیری ہیں. اسکیری ہیں. اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبویسلی وہ ایک ایسے ورلڈ میں مووی ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ مسلمانوں کا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، ٹرکش مووی ہے جو کہ ٹرکی میں ہوا تھا. اچھا، مے دا پاور آف کرائسٹ کا ویلیو نہیں ہے. نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہے. اللہ میاں کی اس میں باتیں ہوئی ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنات کو دور بھیجنے کے لیے، جو کہ ایک اس میں کیریکٹر بھی ہے جس کا نام ہے فاروق، جو کہ ایک مولوی ہے ایک طرح کا، اور ایکسرسزم کرتا ہے. جو ہے مووی میں ایک سین بھی ہے جو کہ وہ ایکسرسزم کرتا ہی آیت الکرسیاں پڑھ کے اور سورہ جن پڑھ کے کرتا ہے. تو آبویسلی وہ ساری چیزیں جو ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ بلیویبل ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ وہ مووی شاٹ ایک لائیو کیمرہ سے ہوئی. جو بھی چیز، جو بھی سینز بڑی ریئل میں دکھائے ہیں وہ بڑے ریئل لگے. اب دوسرا جو اس میں کیریکٹر ہے سب سے امپورٹنٹ، وہ کبرا کا ہے. وہ بندی پوزیسڈ ہے. اور وہ مووی کے ایک سین جو کہ مووی کے کچھ شروعات کے سین ہے، اپنی شادی والے دن ایک ویڈیو میں شادی میں بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھ کے جاتی ہے کمرے میں. واپس آتی ہے تو شی کلیئرلی ڈز ناٹ لک نارمل. ہر آئیز آر ریڈ، ہر ہیئر از کائنڈ آف لائک انڈن. قبض میں جن آ گیا. آتے ہی اپنا جو ہونے والا ہسبینڈ ہے، جو کہ شادی کی تقریب میں دلہن اور دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور دلہن آئے اور وہ آتے ہی اس کو آ کے چاقو مار دیتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اپنی شادی میں اپنے میاں کو اپنی شادی پہ اپنے میاں کو مار. وہ مووی کا ایک سٹارٹنگ سین ہے. ایکچولی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ایسے کیریکٹر سے جو کہ ایک خواب دیکھتی ہے. ایک عورت ہوتی ہے، وہ خواب دیکھتی ہے اباؤٹ جو ولیج ہے. وہ اس ولیج میں وہ ایک چیز دیکھتی ہے جو کہ ایول کی، جو مطلب جنات کی جو پوزیشننگ ہے اور جنات کا جو ٹیک اوور ہے اس کے بارے میں دیکھتی ہے. ایک خواب دیکھتی ہے. ہمارے کلچر میں بھی خواب کی بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے ہر وہ چیز جو کہ مووی میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے مووی جو ہے بلیک میجک کے بارے میں بھی ہے. یہ کالے جادو میں بلیو کرتا ہوں. کالے جادو پہ ہم سب ایز مسلمان بلیو کرتے ہیں. اور وہ اسی بارے میں ہے کہ اس کا کانسیپٹ مووی کا یہ ہے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسا ایول جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا پوری دنیا میں، وہ ایول جو ہے وہ شیطان ابلیس کی دنیا پہ ٹیک اوور کرنے کی ایک ایبلٹی کا طریقہ ہے. مووی کا کانسیپٹ یہ بیسکلی. تو جو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے جو کہ اس مووی میں بتائی گئی ہے، میں نے ویریفائی نہیں کی، لیکن جو قرآن میں بات مووی کے مطابق کہی گئی ہے، وہ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ پوری دنیا کو انویلپ کر لے گی، اور اس انویلپمنٹ میں آپ کو کالا جادو بڑا ایکسیسیبل ہو جائے گا. وہ اس چیز کو ڈپکٹ کر رہا ہے جو کہ انٹرنیٹ ہے، کہ آپ کالے جادو کو انٹرنیٹ سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اس مووی کے ایک تو ٹرو سٹوری ہے، دوسرا اس کی ٹرو سٹوری ہے. اٹس بیسڈ آن ٹرو سٹوری. ایک اس کی مسلم کلچر سے ریلیونس بہت زیادہ ہے. کا شاٹ ہے وہ ایک لائیو کیمرہ سے، ایک ہینڈی کیمرہ سے شاٹ ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے اس کی سنیماٹوگرافی کچھ ایسی بنائی گئی ہے، کافی کریپی اور جمپی قسم کی اس میں سینز آتے ہیں کہ ایک دم ڈر لگتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے بچپن میں بھی سنی ہوئی ہیں. فاروق جو کہ ان کے قاری صاحب ہوتے ہیں، ایکسرسزمز وغیرہ کرتا ہے، جن نکالتے ہیں، جو جن نکالتا ہے. ایک سین میں کبرا ہے، اس کے ہاتھ پہ سرسوں کا تیل لگاتا، جو کہ میں نے بچپن میں بھی سنا ہوا ہے. اس میں بھی وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہاتھوں پہ
उसके सरसों का तेल लगाता है, वो जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके हाथ जलना शुरू हो जाते हैं कुबरा के कुबरा के। अपने हस्बैंड को मारने के बाद अपने हस्बैंड को उसने मार दिया। अब मूवी आगे प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा। अब बेसिकली फारूक यहाँ तक पहुँचता कैसे है। अब यहाँ पे एक लड़की जो इन्वॉल्व है, का नाम है इब्रू, वो एक साइकियाट्रिस्ट है बाय प्रोफेशन, और वो कुबरा की डिस्टेंट कजन स्लैश रिलेटिव भी है। अच्छा तो वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है फारूक के साथ टू प्रूव कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके साथ जा रही होती है, हाँ। जिसमें से एक एक्सपेक्टेशन उन्होंने दिखाया भी होता है कि वो एक छोटे से कमरे में बैठ के एक लड़की होती है उसके जिन निकाल रहा होता है, जिसमें उसने सामने पानी का वो कटोरा सा रखा होता है, और उसमें जब वो सूरते पड़ता है एकदम वो उस कटोरे के ऊपर से वो हटाता है, में खून और गंदी मतलब चीजें होती हैं, आई थिंक उसमें कुछ मीट वगैरह भी होता है, और इस तरह करके उसकी एक वो डिपिक्शन होती है। इब्रू जो है उसको गलत प्रूफ कर रही होती है कि जब जैसी वो हटाता है तो लाइटें बंद हो जाती हैं। कुबरा जो है वो इब्रू की रिलेटिव होती है, तो उसको पता होता है कि मेरे से झूठ नहीं बोलेगी, तो उसके जो भी मसाइल होते हैं वो ये कहती है कि मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट हम दोनों इस केस को लेते हैं और हम इसको शूट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कुबरा के जो वालिद साहब होते हैं और इब्रू के जो वालिद साहब होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं, और उन्होंने 10 साल पहले कुछ ब्लैक मैजिक किया होता है बहुत पैसे के लिए। अच्छा जी, और वो ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा होता है जिसमें एक जो जिन का कैरेक्टर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सारे। जिन का कैरेक्टर भी है इसमें? जिन का कैरेक्टर वो दिखाते नहीं उसको, उसकी डिपिक्शन एक दो दफा है, लेकिन बेसिक एंटिटी एक दिखाई, उसका नाम है सारे, और सारे का एक हस्बैंड भी होता है। जिस तरह हमारे बचपन में हमने सुना हुआ है कि जिनों की शादियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, सारे इज फीमेल, और उसके हस्बैंड का नाम बड़ा मुश्किल सा था, मुझे याद नहीं। स्टोरी में होता ये है कि सारे गाँव में ये बात फैली होती है कि इस बंदे के पास एकदम बहुत पैसा आ गया, वो कैसे आया जबकि कोई मीन्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। तो वो होता इसी तरह है कि उसने बेसिकली काले जादू से वो पैसा लिया होता है। वो सारे को कैप्चर करते हैं एक जिन को, और उस जिन को कैप्चर करके वो के हस्बैंड से डील करते हैं कि तुम हमें पैसे दो तो हम तुम्हारी बीवी को छोड़ दें। अच्छा। तो और वो कैप्चर भी एक बड़ी वीरान सी जगह पे करते हैं, और कैप्चर करने का भी एक तरीका होता है कि ज़मीन में कैप्चर करते हैं, और इस तरह करके आगे पीछे उन्होंने हड्डियाँ शड्डियाँ दिखाई हुई हैं, जो कि हमारे इधर भी जिस तरह चिल्ला काटने का कॉन्सेप्ट होता है वो दिखाया होता है कि 40 दिन वो उधर बैठता है और उसको पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, और इस तरह से उसको उस जगह पे बंद करते हैं। अब वो करते ये हैं कि उन्होंने ये सुना होता है, जिसका नाम बिलाल होता है इसका बाप, वो करते इस तरह से हैं कि इब्रू तो चली जाती है, कुबरा वहाँ पे रह जाती है गांव में, इब्रू एक साइकियाट्रिस्ट बन जाती है, और कुबरा जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं देर एनिमोसिटी बन जाती है कि दोनों ने जब पैसे लिए, एक ने पैसे को ट्रांसलेट करके एजुकेशन लेके वो लोग प्रोग्रेस कर गए, और दूसरों ने सिर्फ एक गाँव में बड़ा घर बना लिया और पोजेशन उसकी बेटी हो। अब बेसिकली उसकी पोजेशनिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी पोजेशनिंग होती है सारे के हस्बैंड से। तो सारे का हस्बैंड कुबरा में है? सारे का हस्बैंड जो है उसने कुबरा को पोजेस किया। अच्छा। कि मेरी बीवी को छोड़ोगे, क्योंकि वो डिसेंडेंट्स होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरी बीवी को छोड़ोगे। अभी तक बंद है उसकी बीवी? अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट, वो ये कर रहा होता है बदले में, सारे का हस्बैंड, सारे तो कैप्चर्ड है ना, लेकिन सारे एक्चुअली मूवी में ये दिखाया जाता है कि सारे प्रेजेंट किया जाता है कि सारे मर गई है, सारे को उन्होंने मार से पैसे लेने के बाद जब उसको वो काफी ज्यादा सोने जवाहरात दे देता है तो उसको उसकी बीवी मार देती है, बट ऐसा नहीं हुआ, सारे को दफन कर देता है एक तरह से, और सारे अपनी पावर्स यूज करके उस तक कम्युनिकेट करती है, अपने हस्बैंड तक कम्युनिकेट करना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ, जिसमें कुछ नंबर्स यूटिलाइज होते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स का इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है कि मैथ को यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग। एक उसमें से कॉन्सेप्ट जो है वो ये भी होता है कि एक ऐसा कल्ट एक्सप्लेन किया जाता है जो कि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के बीच का है, जो कि नीदर क्रिश्चियंस हैं ना मुसलमान है, वो बीच की एक बात बिलीव करते हैं, और वो बीच की बात इस तरह से बिलीव करते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि एक किस्म से और मजहब है, और एक मजहब जी, कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हज़रत ईसा जो है अपने लोगों तक कम्युनिकेट जो करते थे, या जिस तरह से पता चला कि ही इज अलाइव, जो मुसलमानों का बिलीफ है, जो कि क्रिश्चियंस बिलीव नहीं करते कि ही इज अलाइव, कि जितनी भी चर्चेज हैं और जितने भी उनकी होली साइट्स हैं उन सब साइट्स पे वो सेम नंबर दिया गया, मुझे 7-8 समथिंग करके कुछ नंबर है, पूरे गांव में वो नंबर हर जगह लिखा होता है, जो दीवारों पे लिखा होता है, और उस गांव का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे लोगों ने जाना छोड़ दिया होता है क्योंकि वहाँ पे साया बहुत बढ़ जाता है। अब वहाँ पे जो है वो ये सारी कहानी इनको कैसे पता चलती है, गांव का एक और कैरेक्टर होता है जिस बंदे ने एक जिन से शादी की होती है, चुड़ैलों का कॉन्सेप्ट तो आई डोंट नो इस्लाम में कितना ज्यादा है, बट जिन्नों का तो कॉन्सेप्ट है, और आप जिन्नों से इंटरेक्ट कर सकते हो और जिन्नों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जिन्नी जो है वो उस बंदे से शादी कर लेती है, और वो अकेला बंदा उस गाँव में रहता है, और वो इनको ये सारी चीजें कम्युनिकेट करता है, इनको बताता है। अब वो उनका एक बच्चा भी होता है साइक्लॉप्स टाइप, जिसकी एक आंख होती है,
ایک آنکھ کا بچہ آتا ہے کہ وہ اس کو ملنے جاتے ہیں تو اوپر سے اس کی جنی وائف آ جاتی ہے گھر کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں, اندر ایک بچے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ایک دم جو ہے وہ اس کا کیمرہ شاٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کمرے میں ہے اور اس کمرے میں جو بچہ رو رہا ہے اس کا منہ ہٹاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے. اب ایک آنکھ کا کانسیپٹ ہمارے اس میں تو دجال کا ہی ہے, تو وہ استغفر اللہ کرتا ہے اس کمرے سے, مطلب اس گھر سے باہر آ جاتا ہے. بیسکلی جب یہ پتہ چلتا ہے تو فاروق یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہیں پہ پڑھتا ہے, اپنے کالیگز سے ریچ آؤٹ کرتا ہے اور کہیں پہ پڑھتا ہے کہ پوزیشننگ کو انڈن کرنے کے لیے ان کو وہ قبر کھودنی پڑے گی جہاں پہ اللیجڈلی سارے زندہ ہیں. اچھا, تو وہ بیسکلی میں تو قبر کبھی نہ وہ کھودتا. بیسکلی جب قبر کھودتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ جو ان کی چیزیں ویزیں ہوتی ہیں جادو کی وہ پڑی ہوتی ہیں, لیکن اس میں اور کچھ نہیں ہوتا. یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس گھر میں جادو ہے بھی کہ نہیں, کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں, ڈس رسپیکٹ کے لیے, کیونکہ جادو از بیسکلی دا ڈس رسپیکٹ آف دا بلیف آف اسلام. ایگزسٹ کرتا ہے بٹ اگر آپ جادو میں انوالوڈ ہیں تو آپ بہت گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. تو اس میں بیسکلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ زمین کا لیول اور سورج کا لیول ایک پوائنٹ پہ شام کے ٹائم جہاں پہ سورج کا لیول ایگزیکٹلی وہاں پہ آئے گا, وہ ایک واش روم بنا ہوتا ہے اور اس واش روم میں وہ بیسکلی گھر پہ واش روم, یہ گھر پہ واش روم, یہ تب کی بات ہے جب وہ فگر آؤٹ کر رہے تھے کہ گھر پہ کالا جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو وہاں سے بیسکلی جب وہ ٹوائلٹ میں کھودتا ہے, ٹوائلٹ کے اندر سے دبے ہوئے تعویذ, ڈھانچے, سیریز, تو یہ ساری چیزیں وہ وہاں سے نکالتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں نکالتا ہے. کیونکہ وہ نکالی جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو وہ یہی پھر کلیم کرتا ہے کہ کافی زیادہ کسی نے جادو کیا ہے. تو بیسکلی وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ریموو کر دیں گے تو پوزیشننگ انڈن ہو جائے گی. ٹوائلٹ سے نہیں, سارے کو جب اس کی جگہ سے ریموو کریں قبر سے. لیکن مین وائل بیک گراؤنڈ میں اس کا جو کالیگ ہوتا ہے وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور تب اس کو وہ ساری نمبرز والی اور لیٹن والی بات پتہ چلتی ہے اور وہ اس کے فون پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ تو وہاں پہ جا چکے ہوتے ہیں اس کی قبر پہ. لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا کالیگ اس کو بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی پوزیشننگ ہوئی ہے, اگر وہ جگہ کھود دو گے تو اس سے اس کا جادو کا اثر انٹینسیفائی ہو جائے گا, اس سے اس کی پاور بڑھ جائے گی. اس کو وہی بندہ جو کہ گاؤں میں رہتا ہے وہ آ کے اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تمہارا جو ہے وہ مطلب اب وہ بدلہ لیں گے تم لوگوں سے, کیونکہ اب جن وہ دونوں تم سے بدلہ لینے آئیں گے. کھولا جن کو بدلہ نہیں, وہی والی بات ہے نا, اس کو بتاتا ہے کہ جن کھولنے سے ایکچولی جادو انٹینسیفائی ہوگا, ختم نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے وہ اب بدلہ لینے آتے ہیں. اب اسی سین کے اندر جب ان کو بتا رہا ہوتا ہے تو ایک رینڈم سے گاؤں میں درختوں کے ارد گرد اس کو بتا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم بندہ پل ہو کے لائک گوز انٹو ڈارکنیس. ٹھیک ہے, اور اگین دس از شاٹ فرام لائک ریئل کیمرا سو اٹ سیمز ویری لیجٹ. اب یہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے کے بعد یہ لوگ واپس جاتے ہیں اور بیچ میں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے. اب یہ ٹوسٹ یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ ان کی آپس میں فیملیز کنیکٹڈ ہوتی ہیں لیکن اینیموسٹی ہوتی ہے کیونکہ آگے پروگریس کر جاتے ہیں اور یہ لوگ گاؤں میں ہی رہ جاتے ہیں. تو کبرا کی جو ماں ہے وہ ایکچولی ان سیکرٹ کالا جادو کرتی ہے ایبرو پہ. اور وہ کبرا کو وہ سارے سے ڈیل کرتی ہے کہ وہ کبرا کو چھوڑ دے اور ایبرو کو پوزیس کر لے. وہ جب آگے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو غلط انفارمیشن بھی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مس لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فاروق اور ایبرو کو علیحدہ کیا, تاکہ ایبرو کو وہ علیحدہ پکڑ کے اور ایبرو کے ساتھ بھی وہ کالا جادو کرنا شروع کر دے, کیونکہ ایبرو کو اپنی چیزوں میں اپنے کپڑوں میں اس کو کالے جادو کی پرچیاں جس طرح تعویذ ہوتے ہیں وہ ملنا شروع. تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے زیادہ بلیویبل ہیں کیونکہ میں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ تعویذ کھول کے دیکھا تھا, میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے, تو وہ میرے لیے وہ بہت زیادہ بلیویبل تھی. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایبرو کو اور فاروق کو علیحدہ کر لیتے ہیں تو وہ ایبرو کو پکڑ لیتی ہیں, اس کی ماں, سارے اور کبرا مل ایبرو کو پکڑ لیتے ہیں. ایبرو کو پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایبرو کو پکڑ کے انہوں نے اسی جگہ پہ لے کے جانا ہوتا ہے جہاں پہ سارے کو دفن کیا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ اس قبر میں جا کے ایبرو کو زندہ گاڑ دیتے ہیں. اور اس کے شارٹس ہیں جہاں پہ اس کی قبر میں سانپ آ رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہیں بلیویبل ہیں کہ جب آپ دنیا میں گناہ کرتے تو آپ کی قبر میں سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے سارا کچھ آئے گا. تو ایک وہ ڈپکشن ہے اس. اور دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فاروق کو ایک کنویں میں پھینک کے اس کے اوپر سے پتھر پھینک دیں تاکہ وہ پتھروں کے نیچے آ کے مر جائے. اور وہ کبرا کو لے کے اس کی ماں جو ہے اور وہ لوگ سارے اپنے گاؤں کا گھر بیچ کے تو وہ گھر چھوڑ کے چلے. ساری مووی کے اینڈ پہ لکھا آتا ہے کہ اٹ از بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری. رشتہ داروں سے بچ کے رہیں جی, یہ کالا جادو رشتہ دار ہی کرتے ہیں. خیر ڈابی کی سٹوری مجھے تو بہت اسکیری لگی ہے. اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی تو یہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آئی تھنک نیٹ فلکس پہ بھی اویلیبل ہے, اسٹریم بھی آن لائن کر سکتے ہیں. مووی کے بعد آپ کم از کم ایک ہفتہ اپنی نیند گوا دیں گے, کیونکہ میں نے کم از کم 15 لوگوں کے ساتھ دن کے ٹائم, اور پھر بھی میری کافی زندگی ڈسٹرب ہو گئی تھی.
اگر تو ایسے آپ میرے جیسے پھٹو نہیں ہیں تو دیٹس فائن، لیکن اگر آپ ہیں جو کہ ہم سارے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. تم زیادہ پھٹو لگتے شکل سے. میں شکل سے لگتے ہو یار میں کیوٹ انوسینٹ بوائے ٹائپ ہوں. نہیں سیکھو میرے سے کچھ سیکھو. میری شکل میں لکھا ہو کہ میں پھٹوں. لعنت سی پھری ہوئی ہے بس، اور تو کچھ نہیں. آپ کسی کے ساتھ دیکھیں، کمپنی میں دیکھیں، اور دیکھیں ضرور. تو ہمارا کانسیپٹ یہ کہ ہم ڈفرینٹ چیزیں ٹیسٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایسی مزیدار کہانیاں سنائیں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مزیدار کہانی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کو سنائیں تو آپ ضرور کامنٹ کریں، ہمیں لکھ کے بھیجیں، اور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہم آپ کو ملیں گے اگلے ہفتے. بائے بائے. علی تو پھٹو چلا گیا، ادھر آئے میں آپ زبان بال دان. آپ کو پتا نا زبان بال اور دان. ادھر آئے پھٹو نہیں ہوں. پیچھے پیچھے. اچھا اب پیچھے سے اچھا بیسکلی اب سین بیسکلی شروع کا سین ہے. ابھی یہ وہ بیسکلی بتا رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہی ہے، بیچ میں پانی کی تعویذ ڈال رہا ہے، مچھلیاں ہیں پانی میں، پیچھے کلمہ پڑھ رہے ہیں. ناز پڑھ رہا. جی سورہ ناس پڑھ رہا ہے. شادی، یہ شادی والا سین ہے. شادی کی ویڈیو میں آ جاتی ہے نا وہ. شادی چادی آگے پیچھے. یہاں بھی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں. وہی بلائے. اب اپنی پھٹی نا. اندر ہاتھ کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ پرانی جنوں کے بارے میں کتاب ہے. بس ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی، دیکھ لیں آپ. اور یہ بوائز اٹھ کے چلے گئے ہیں، اب یہ باقی اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں.